آج بھی میرے پیٹ پر وہی سیاہ نشان تھا۔ مسلسل 20 دن سے روز میرے پیٹ پر سیاہ نشان نظر آ رہا تھا۔ کون تھا جو رات میں یہ سیاہ نشان میرے پیٹ پر لگاتا تھا؟ میں جب نہاتی تو وہ نشان ہلکا سا ہو جاتا۔ پہلی بار جب میں نے یہ نشان دیکھا تو سوچا کہ شاید کہیں سے لگ گیا ہوگا، لیکن وہی نشان روز میرے پیٹ پر مجھے نظر آ رہا تھا۔ اب تو مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی تھی، لیکن میں شک بھی کرتی تو کس پر؟ میرے گھر میں میرے علاوہ بس 2 ہی نفوس تھے، ایک میرے سسر، دوسری ایک ملازمہ لڑکی جو کہ تقریباً میری ہی ہم عمر تھی۔ بات کچھ یوں ہے کہ میری شادی کے چند دن بعد ہی میرے شوہر کو واپس بیرون ملک جانا پڑا، کیونکہ وہ وہیں جاب کرتے تھے۔ میرے سسرال میں میرے سسر ہی تھے، ساس کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور میرے شوہر اعجاز اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے، لیکن جاب بیرون ملک کرتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تمہارا ویزا لگوا کر تمہیں بھی میں باہر ہی بلوا لوں گا۔ میں اپنے شوہر کے جانے پر بہت اداس تھی۔ گھر میں ایک ہی نوکرانی تھی جو دن رات وہیں رہتی تھی، ورنہ تو گھر میں اور میرے سسر ہی اکیلے ہوتے تھے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں نہ بنائیں، اس لیے میری شادی سے چند دن پہلے ہی ایک نوکرانی دن رات کے لیے رکھ دی گئی تھی، جو کہ ہر کام کرتی تھی اور رات کو میرے ساتھ سو جاتی تھی۔ وہ بھی نوجوان لڑکی تھی۔ پہل تو میرے سسر کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزرتا تھا یا پھر لاؤنج میں ٹی وی دیکھ کر، لیکن لاؤنج میں بھی وہ تبھی آتے تھے جب انہیں ناشتہ یا کھانے کی طلب ہوتی۔ میرے سسر بہت محتاط اور وہمی قسم کے انسان تھے۔ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تو 15 منٹ تک ہی ہاتھ دھوتے رہتے، پھر بار بار اپنے ہاتھوں کو سونگھتے اور کہتے پتہ نہیں کون سا ہاتھ ٹھیک سے دھلا ہے اور کون سا نہیں۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھتے رہتے۔ مجھ سے وہ زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے، بس کام ہوتا تو بلا لیتے تھے، ورنہ آواز نہ دیتے۔ میں پورا دن اس ملازمہ سے گھر کے کام کرواتی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی رہتی تھی۔ شروع کے 2 مہینے تو یہ ایسے ہی گزر گئے۔ اعجاز سے بھی میری ہر 2 دن کے بعد بات ہوتی تھی۔ میں ہر بار ان سے اپنے ویزے کا ضرور پوچھتی، لیکن وہ یہی کہتے کہ کوشش کر رہا ہوں۔ جب بھی میں ملازمہ سے اپنے سسر کے کمرے کی صفائی کرنے کا کہتی تو وہ کترانے لگتی، کہتی تھی باجی آپ بھی میرے ساتھ چلیں، مجھے بڑے میاں سے بہت ڈر لگتا ہے، بار بار کبھی مجھ سے بیڈ کی چادر بدلواتے ہیں اور کبھی کبھی بار بار جھاڑو دلواتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ٹھیک سے صفائی نہیں کرتی۔ میں ملازمہ کی بات پر ہنسنے لگی اور کہتی کہ وہ کچھ وہمی ہے، تو کہنے لگی نہیں نہیں بی بی، مجھے تو ٹھرکی لگتے ہیں، نظریں اچھی نہیں ہیں ان کی۔ آپ کو پتہ ہے کل مجھے کہنے لگے اتنی گرمی ہے میرے کمرے میں نہانے جا رہا ہوں، تم چاہو تو دوپٹہ اتار کر کام کر لینا۔ مجھے اس ملازمہ کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ اسے تو میں نے کہہ کر ٹال دیا کہ بیٹی سمجھ کر تمہارا احساس کر لیا ہوگا۔ وہ کہنے لگی جانے بھی دو باجی، ہم نے ساری زندگی طرح طرح کے لوگوں کے گھروں میں کام کیا ہے، سب کی نظروں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ میں نے اس بات کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن اب جو میرے ساتھ ہو رہا تھا کچھ عجیب و غریب سا تھا۔ آخر کون جو یہ سیاہ دھبے میرے پیٹ پر لگاتا تھا اور مجھے محسوس بھی نہیں ہونے دیتا تھا؟ رات کو میں دیر تک جاگتی رہتی۔ میری ملازمہ لڑکی میرے ہی کمرے میں زمین پر بستر لگا کر سوتی تھی۔ رات 2 بجے تک میں جاگتی رہتی، لیکن پھر مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ پورا دن گھر کے کاموں میں لگا کر میں پوری رات جاگنے سے تو اب رہی۔ ایک بار جب میں اپنے سسر کے کمرے میں انہیں چائے دینے کے لیے گئی تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ کالی سیاہی انگلی پر لگا کر ایک خالی صفحے پر کچھ آڑی ترچھی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ میں تو انہیں شام کی چائے دینے کے لیے گئی تھی، لیکن جو کچھ دیکھ چکی تھی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو پہلے تو میں گھبرا گئی، پھر مجھے دیکھ کر غصے سے بولے تم بنا اجازت کیوں میرے کمرے میں آ جاتی ہو؟ کیا تمہیں کسی نے یہ تمیز نہیں سکھائی کہ دروازے پر دستک دے کر اجازت ملنے پر اندر آتے ہیں؟ پہلی بار انہوں نے مجھے اس لہجے میں کہا، میرے تو رنگ ہی اڑ گئے۔ میں واپس پلٹ گئی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکنوں کا یہ عالم تھا کہ جیسے سینہ شگاف کر کے باہر ہی آ جائے گا۔ مجھے اپنے پیٹ پر لگا سیاہ نشان ذہن میں گھوما تو کیا وہ نشان میرے سسر؟ یہ خیال آتے ہی میرے اندر سے تو روح فنا ہونے لگی۔ اتنی غیر مناسب سی بات تھی، مجھے سوچتے ہی جھڑجھڑی سی ہونے لگی۔ پہلے تو میں دل ہی دل میں اس بات سے انکار کرتی رہی، وہ میرے باپ کی جگہ ہیں، میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہوں؟ لیکن ایک اٹل حقیقت تھی کہ میرے پیٹ پر سیاہ نشان ہوتا تھا اور میرے سسر بھی سیاہ رنگ کی سیاہی میں انگلی ڈبوئے سفید کاغذ پر کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے۔ ایک بار میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن میں گئی
تو میرے سسر ملازمہ کے بالکل پیچھے کھڑے تھے۔ وہ اپنے دھیان برتن دھو رہی تھی۔ وہ اس کے اتنے قریب تھے کہ شاید ہی چند انچ کا فاصلہ ہو۔ مجھے بات بہت عجیب سی لگی۔ اس کا مطلب کہ ملازمہ اس دن ٹھیک کہہ رہی تھی کہ میرے سسر کی نظر اور نیت اچھی نہیں ہے۔ میں کچن میں چلی گئی اور میں نے اپنے سسر سے کہا کہ ابا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے انہیں آج سے پہلے کبھی کچن میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ میری آواز پر بری طرح سے ہڑبڑا گئے۔ مجھے کچن میں دیکھ کر کچھ بدحواس سے ہونے لگے۔ میری آواز پر وہ ملازمہ برتن دھونا چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگی۔ وہ بھی شاید میرے سسر کی آمد سے بے خبر تھی۔ بڑی نافہم نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ملازمہ کو فی الوقت نظر انداز کیا اور سسر سے کچن میں آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس ملازمہ کی چھٹی کروا دوں گا۔ یہ جھاڑو دے کر بنا ہاتھ دھوئے برتن دھو رہی ہے، اس کے ہاتھ گندے ہیں۔ ملازمہ پریشان سی ہوگی کہنے لگی بڑے میاں کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے، اس کے بعد ہی کچن کے برتنوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ میرے سسر تو اس ملازمہ لڑکی سے بحث پر اتر آئے۔ کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میرے بیٹے کے پیسے حرام کے ہیں کیا؟ تمہیں تنخواہ بھی دوں اور تم جھاڑو والے ہاتھوں سے برتن دھوتی ہو۔ یہ تو میں نے آج دیکھ لیا، ورنہ نہ جانے تم کب سے گندے برتنوں میں ہی ہمیں کھانا دے رہی ہو۔ میں نے اپنے سسر سے بہت کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، میں خود ملازمہ سے بات کر لوں گی، لیکن وہ بھی مجھ پر غصہ کرنے لگے۔ کہنے لگے تمہاری ہی نرمی کا نتیجہ ہے، ورنہ میں اس لڑکی کو 2 دن میں سیدھا کر دوں۔ میرا بیٹا پردیس میں نہ جانے کیسے کیسے اپنا گزارا کر کے گھر کے پیسے بھیجتا ہے، اور یہ لڑکی مجھے گندے برتن میں کھانا دیتی ہے۔ آج سے تم ہی میرے برتن دھوگی۔ اس لڑکی کے ہاتھ میں نے برتن دیکھے تو اسے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ غصے سے یہ کہتے ہوئے وہ کچن سے نکل گئے۔ ملازمہ تو رونے لگی، کہنے لگی مجھے یہاں کام ہی نہیں کرنا، پیسے لیتے ہیں تو اپنی محنت کے لیتے ہیں، ہم نے اپنی عزت نہیں بیچ رکھی۔ یہ جو بڑے میاں مجھے اتنی باتیں سنا رہے ہیں۔ وہ بھی غصے سے نوکری چھوڑنے کو تیار بیٹھی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا کر چپ کروایا۔ میں سسر کے ساتھ اکیلی نہیں رہنا چاہتی تھی، کم از کم مجھے یہ حوصلہ تھا کہ ایک اور خاتون میرے ساتھ رہتی ہے۔ ابھی تو میں ایک پریشانی سے نکل نہیں پائی تھی کہ میرے پیٹ پر کالی سیاہی کا نشان آتا کہاں سے ہے، اور ایک ملازمہ کے کمرے میں ہوتے ہوئے کیسے میرے سسر میرے کمرے میں آ سکتے ہیں۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ تم برتنوں کو ہاتھ نہ لگانا، میں خود دھو دوں گی، لیکن تم کام چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں نے بڑی مشکل سے ملازمہ کو راضی کیا اور کچن سے باہر نکلی کہ لاؤنج میں میرے سسر میرے شوہر سے فون پر بات کر رہے تھے کہ وہ ملازمہ کو گھر سے نکال دے، لیکن میں بھی سوچ چکی تھی کہ میاں سے صاف کہہ دوں گی کہ ملازمہ کو میں کبھی چھٹی نہیں دوں گی۔ اب تو میں بالکل بھی اکیلے رہنے کے حق میں نہیں تھی۔ میں نے اعجاز سے بھی کہہ دیا کہ ملازمہ اگر گھر سے گئی تو میں بھی میکے چلی جاؤں گی، ابا کو برتنوں سے مسئلہ ہے تو میں خود دھو دوں گی۔ میرے میاں نے اپنے والد کو نہ جانے کیسے سمجھایا کہ وہ اب بحث نہیں کرتے تھے۔ میں خود برتن دھونے لگی۔ میں کھانا سسر کے سامنے خود رکھ دیتی تھی۔ ابھی میں کچھ دیر آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں جانے لگی تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آج کے بعد مجھے یہ ملازمہ میرے کمرے میں نظر نہ آئے، آج کے بعد میرے کمرے کی صفائی کا خیال تم رکھو گی۔ یہ سن کر میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے سوچا کہ ابھی سسر غصے میں ہیں، 2-4 دن کام کر دیتی ہوں، پھر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ان کا مجھے اپنے کمرے میں بلانے کا مقصد کیا تھا۔ میں جب سسر کے کمرے میں دستک دے کر اندر گئی تاکہ ان کے کمرے میں صفائی کر دوں تو پھر سے کالی سیاہی میں انگلی ڈبوئے ایک سفید کاغذ پر آڑی سی لکیریں کھینچ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر جلدی سے سب کچھ دراز میں رکھ دیا اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا ابا میں صفائی کر دوں؟ تو کہنے لگے ہاں کر دو۔ میں نے ان کے بیڈ کی چادر بدلی اور جھاڑو لگانے لگی، لیکن وہ مسلسل مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ایک لمحہ بھی انہوں نے مجھ سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں، اور اگر یوں وہ ٹکٹکی باندھے دیکھتے تو آپ کبھی بھی سکون سے کام نہیں کر سکتے تھے۔ میرے ہاتھ بھی کچھ گھبراہٹ کے مارے کپ کپانے لگے۔ میں بار بار دوپٹے سے اپنے چہرے پر آنے والا پسینہ پوچھ رہی تھی، ساتھ ساتھ قالین پر جھاڑو دے رہی تھی۔ میرے سسر کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آ گئے۔ وہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے تو مجھے بھی کھڑا ہونا پڑا۔ مجھ سے کہنے لگے اتنی گرمی ہے، تم اپنا دوپٹہ اتار کر جھاڑو لگا لو، میں تو ویسے بھی واش روم میں نہانے جا رہا ہوں، کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ ان کا لہجہ اس قدر دھیما تھا کہ مجھے سن کر حیرت ہو رہی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ غصے اور سخت لہجے سے ہی بات کرتے تھے۔ مجھے ملازمہ کی بات یاد آ گئی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اپنا دوپٹہ پہن کر کام کرنے کی عادت ہے،
ابھی میں یہ کہہ ہی رہی تھی کہ انہوں نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور میرے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگے۔ میں جھٹک کر پیچھے ہٹی۔ وہ بھی کچھ گھبرا سے گئے۔ فوراً سے وہ اپنے کمرے کے واش روم میں چلے گئے۔ میرے دل کی یہ حالت تھی کہ دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ مجھے تو اب اپنے سسر کے کریکٹر پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے جلدی جلدی ان کے کمرے کی صفائی کی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پورا دن میں پریشان رہی۔ رات کو جب میری ملازمہ میرے کمرے میں آئی تو وہ زمین پر اپنا بستر بچھا رہی تھی۔ میں نے کہا، رحیلہ ذرا ادھر آؤ، میری بات سنو۔ میں نے سوچا مجھے ملازمہ سے بات کرنی چاہیے۔ وہ اپنا بستر چھوڑ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ تم جو کچھ بھی میرے سسر کے بارے میں کہتی ہو مجھے بھی وہ سچ لگنے لگا ہے۔ پھر میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ روز میرے پیٹ پر ایک کالی سیاہی کا نشان ہوتا ہے۔ وہ سن کر مجھے حیرت سے پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی، باجی مجھے تو آپ کے سسر پر پہلے سے ہی شک ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آپ پر کچھ عمل بھی کرتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایک سسر نے عمل کر کے بہو سے شادی کر لی تھی۔ اس کا میاں بھی باہر رہتا تھا اور سسر ایسا عمل کرتا کہ بہو کو ہوش نہ رہتی اور وہ اس کے ساتھ غلط کاری کرتا۔ ملازمہ کی باتوں نے تو میرے رہ سہے اوسان بھی خطا کر دیے۔ پہلے تو آپ کا سسر ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا تھا اور اب میری جب بھی ان پر نظر پڑتی ہے تو وہ آپ ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بھی نکالنے کے چکر میں اسی لیے تو بلا وجہ میرے ہر کام میں نقص نکالتے ہیں۔ میرا جی تو یہ سب سن کر گھبرانے لگا۔ اب میں اپنا کمرہ لاک کر کے سونے لگی تھی۔ اب میرے پیٹ پر سیاہی بھی ہوتی نہیں تھی۔ اب تو مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ رات ضرور میرے سسر میرے کمرے میں آتے ہیں، شاید کوئی عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ جب سے میں نے کمرہ بند کرنا شروع کیا تھا میرے سسر مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے تھے، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ چند دن کے بعد میرے سسر تو مجھ پر چلانے لگے، کہنے لگے کہ تم اپنے کمرے کا دروازہ کیوں لاک کرتی ہو؟ اعجاز تمہیں میری ذمہ داری پر چھوڑ کر گیا ہے۔ مجھے اس نوکرانی پر بالکل اعتبار نہیں، اس لیے میں خود آ کر بار بار کمرے میں جھانکتا ہوں کہ کہیں یہ کوئی قیمتی چیز چرا کر بھاگ نہ جائے۔ سسر کی کسی بات کا مجھے اعتبار نہیں تھا۔ میں نے رات کو اعجاز سے کہہ دیا کہ میرے ویزے کا جلد از جلد بندوبست کریں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ جو بات مجھے اعجاز نے بتائی وہ سن کر تو مجھے رونا سا آنے لگا۔ کہنے لگا کہ ابا نے مجھے تمہارا ویزا لگانے سے منع کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ بہو کو باہر نہیں بھیجوں گا۔ میں یہ سن کر رونے لگی۔ میں نے کہا، اعجاز مجھے یہاں نہیں رہنا، یا تو آپ واپس آ جائیں یا مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ کہنے لگے، بس 1 سال کی بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا، تم بس 1 سال کے لیے رہ لو۔ میں اس بات پر بھی آمادہ نہ تھی، لیکن اعجاز اپنی مجبوریاں بتانے لگے کہ 1 سال کے بعد انہیں اچھی خاصی رقم ملنے والی ہے، اگر چھوڑ کر آگے تو انہیں نقصان ہو جائے گا۔ مجھے اپنے سسر سے چڑ سی ہونے لگ گئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا چاہتے تھے۔ میں اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ کمرہ بند کرتی تو وہ چیخنے لگتے۔ اپنے سارے کام ملازمہ کی بجائے وہ میرے ذمہ لگا چکے تھے۔ جس تکلیف سے میں دوچار تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ اب تو وہ ہر بات پر مجھے ٹوکنے لگے تھے۔ میں اپنے کمرے میں دوپہر کو آرام کرنے جاتی تو ایک ہنگامہ سا مچا دیتے کہ تمہیں میری کوئی فکر نہیں اور پرواہ نہیں، مجھے کھانا دے کے سمجھتی ہو کہ تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، میں اعجاز سے تمہاری شکایت کروں گا۔ میں ان کی روز روز کی بحث سے عاجز آ چکی تھی۔ میں نے کہا، آپ بتائیے مجھ سے کیا کام ہے؟ میں آپ کا کمرہ خود صاف کرنے لگی ہوں، آپ کے سارے کام کرتی ہوں، کھانا چائے سب کچھ وقت پر دیتی ہوں، اس کے علاوہ میری اور کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کہنے لگے کہ تم میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں نہیں کرتی، مجھے اہمیت نہیں دیتی۔ یہ کام میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں کرتی۔ بھلا میں ان سے کیا باتیں کر سکتی تھی؟ انہیں خود ہی یہ سوچنا چاہیے تھا نا۔ ان کا نہ ہی کوئی دوست تھا کہ وہ گھر سے باہر جاتے یا کوئی دوست گھر پر آئے۔ محلے میں بھی ان کے کرخت مزاج کے چرچے عام تھے، لوگ ان سے بات کرنے سے پہلے گھبراتے تھے۔ اس بار میں نے ان کی بات سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ آپ کو میری اعجاز سے شکایت لگانی ہے، شوق سے لگا دیں، لیکن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں نہیں کر سکتی۔ ایک بہو ہونے کے ناطے میں جو کر سکتی ہوں وہ میں کر رہی ہوں، اس سے زیادہ کی امید آپ مجھ سے نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بھر گئے، لیکن منہ سے کچھ نہیں بولے، اپنے کمرے میں واپس چلے گئے۔ ملازمہ بھی وہیں کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگی، باجی آپ نے بالکل ٹھیک کیا، بھلا آپ کوئی بڑے میاں کی بیوی تھوڑی ہیں جو گھنٹوں ان سے باتیں کرتی رہیں۔ مجھے ملازمہ کی بات درست ہی لگی۔ میرا بھلا کیا تعلق تھا کہ میں ان سے باتیں کرتی؟ میں نے سوچا اچھا ہی ہے، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، کم از کم اب مجھے پریشان تو نہیں کریں گے۔ لیکن جو میرے ساتھ رات کو ہوا میں تو مزید خوف زدہ ہو گئی۔
صبح میرے پیٹ پر سیاہ رنگ کے نشان لگے تھے۔ ملازمہ اب تک سوئی پڑی تھی۔ میں نے اسے جگایا تو کہنے لگی، میرا سر بھاری ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ رات بھر بھی مجھے ہوش نہیں رہی کہ کہاں سوئی ہوں۔ پھر کہنے لگی، ہاں مجھے یاد آیا، رات کو میرے سر میں ہلکا سا درد تھا، بڑے میاں نے مجھے ایک سر درد کی گولی دی تھی، کہنے لگے یہ کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن نہ جانے کیوں وہ کھاتے ہی مجھے ہوش ہی نہیں رہا، اور میں سوچنے لگی کہ بھلا اس نے تو گولی کھا لی تھی، لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کھایا تھا، مجھے کیوں یاد نہیں آتا، آخر کیوں میرے پیٹ پر یہ نشانات ہوتے ہیں۔ اب میں سوچ چکی تھی کہ چپ نہیں رہوں گی۔ میں نے رات کو ملازمہ کو ایک نیند کی گولی کھلائی اور اپنے بیڈ پر سلا دیا اور خود چھپ گئی۔ ملازمہ کو میں پہلے ہی اعتماد میں لے چکی تھی، وہ میری مدد کرنے کو تیار تھی۔ میں پردے کے پیچھے چھپی تھی۔ جب رات کے 2 بجے میرے سسر میرے کمرے میں آئے اور بیڈ کے قریب جانے لگے، جیسے ہی وہ بیڈ کے قریب ہوئے میں نے لائٹ جلا دی۔ ایک دم میرے سسر اس سے پیچھے ہٹ گئے، مجھے اپنے پیچھے دیکھ کر حیران ہو گئے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے تھے، منہ رومال سے باندھا تھا، میری آنکھوں سے بے بسی کے آنسو نکل رہے تھے۔ دوسری کرسی پر میرے سسر بیٹھے تھے، انہیں بھی رسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ سامنے 2 مرد کھڑے تھے اور میری الماری سے سارے زیورات نکال رہے تھے۔ وہ ملازمہ ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، وہ کب کا ہر چیز سے ہاتھ صاف کر چکی ہوتی، بس میرا اعتماد جیتنا چاہتی تھی۔ جان بوجھ کر وہ میرے سسر کے حوالے سے شک میں مجھے ڈالتی تھی۔ میرے پیٹ پر سیاہ نشان بھی وہی لگاتی تھی اور میرے سسر کو الگ میرے خلاف ورغلاتی تھی کہ آپ کی بہو اچھی نہیں ہے، آپ کو اہمیت دینے کو تیار نہیں، اس لیے تو آپ سے کوئی بات نہیں کرتی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میرے سسر کچھ فہمی ہے، اس لیے ان کے سامنے جان بوجھ کر جھاڑو والے ہاتھوں سے برتن دھوتی تھی، چاہتی تھی کہ ہم سسر اور بہو ایک دوسرے سے الجھتے رہیں اور وہ اپنا کام کر جائے۔ جب میں نے اسے اپنا پلان بتایا تو اس نے اپنے جاننے والے 2 مردوں کو بلا لیا۔ اس نے کوئی نیند کی دوا نہیں کھائی تھی، وہ مجھے اور میرے سسر کو ایک ہی کمرے میں اکٹھا کرنا چاہتی تھی۔ رات کو اس نے میرے سسر سے کہا کہ آپ کی بہو مجھے اپنی جگہ پر سلا کر رات کو کسی سے ملنے جاتی ہے، یقین نہ آئے تو رات کو کمرے میں آ کر دیکھ لیں۔ اس لیے میرے سسر رات کو جب میرے کمرے میں جب آتے تو بیڈ سے قریب ہو کر دیکھنے لگے کہ سو کون رہا ہے۔ تبھی میں نے لائٹ جلا دی۔ مجھے کمرے میں دیکھ کر وہ واپس جانے لگے تو دروازے پر 2 مرد کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں تیز دھار چاقو تھے۔ ان مردوں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ملازمہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہم دونوں بہو سسر کو رسیوں سے باندھ کر سب کچھ چوری کرنے لگے۔ اتفاق ایسا تھا کہ اسی رات اعجاز واپس آ گئے، ہمیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی گھر پہنچے گھر کا مین گیٹ کھلا تھا تو وہ گھبرا سے گئے۔ جب داخل ہوئے تو مردوں کی آوازیں سن کر سمجھ گئے کہ کوئی چور گھر میں گھس آئے ہیں۔ انہوں نے سسر کے کمرے میں جا کر پولیس کو فون کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس گھر پہنچ گئی اور ہم بال بچ گئے۔ میرے سسر نے اعجاز کو واپس بیرون ملک جانے سے سختی سے منع کر دیا کہ ہم کم پر گزارا کر لیں گے، لیکن کسی ملازمہ کو دن رات گھر نہیں رکھیں گے، وہ گھر کے بھیتی ہوتے ہیں اور پھر جب موقع ملتا ہے اپنا کام کر جاتے ہیں۔ میری شادی کو اب 5 سال گزر گئے ہیں، میرے 2 بچے بھی ہیں، لیکن میں گھر کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ ملازمہ کے لیے اگر کبھی میرا شوہر مجھے کہہ بھی دے تو میں منع کر دیتی ہوں۔